کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بندے کے 2 نام 3 نام 4 نام کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا اور ایک نام تھا، نک نیم بولو یا کچھ بھی بولو، اور ایک نام تھا، وہ نام تھا اسرائیل۔ اسی لیے اس نام سے کبھی برا نہیں بولنا، یہ نبی کا نام ہے۔ یہ ایل بولے تو اللہ، اسرا بولے تو بندہ، اللہ کا بندہ۔ ابراہیم علیہ السلام، کیوں ان کو فادر آف پروفٹس کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی نسل میں کم و بیش بول رہا ہوں، ایگزیکٹ فگر نہیں بول رہا، کم و بیش 4000 انبیاء کرام ہیں۔ کس کی نسل میں ہے نا؟ آپ لوگ ہوشیار ہیں نا، کچھ پوچھ رہا ہوں تو بولیے پھر۔ ان کی نسل میں لگ بھگ 4000 انبیاء کرام ہیں، اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فادر آف پروفٹس، انبیاء کے والد، انبیاء کے بابا، ٹھیک ہے؟ وہ اتنے انبیاء کرام ان کی اولاد میں آئے، نسل در نسل۔ خود ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جی، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیسا ڈیوائیڈ ہوتا وہ سنیے۔ اب میری گزارش ہے، میں آپ کو بہت امپورٹنٹ چیز بول رہا ہوں، ینگسٹر زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تھاؤزنڈ آف پیپلس، ہزاروں لوگوں میں سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کون ہے، عیسائی، کرسچن، نصارہ کس کو بولتے، جیوزس کس کو بولتے، اور جو ہے نا مسلمان ہیں تو اپنی جماعت ہے، اپنے بارے میں تو اپنے کو معلوم ہے۔ یہ گروپس کی لڑائی کیوں ہو رہی؟ جو پوری آل اوور ورلڈ میں جو ہے نا سب سے زیادہ قبضہ جو ہے نا عیسائیوں کا ہے، کرسچینٹی کا ہے۔ اب یہ لوگ اسرائیل کے تھوڑے سے علاقے پر قبضہ کر کے پورے فلسطین کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ فلسطین سے آگے بڑھ کے یہ لوگ لیبنان جائیں گے، جارڈن جائیں گے، سعودی عربیہ بھی آئیں گے، سیریا کو بھی جائیں گے۔ ابھی حملے کر رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ابھی حملے بھی چل رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل جو بنانا چاہ رہے ہیں نا یہ لوگ، یہ پورا ایریا لیں گے وہ لوگ اس کے اندر۔ ابھی تو میں یہ بھی یہاں تک بھی مجھے سننے کو ملا کہ وہ لوگ میپ میں سے فلسطین کا نام بھی نکال دینے والے ہیں، اور کوئی کچھ نیا میپ آیا اس میں سے نکال ہی دیے لوگ، انہوں نے اپنی طرف سے جو بنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگوں کا اتنا بڑا منصوبہ ہے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ آپ کو تھوڑا میں آپ کو بیسک میں لے جا کے بتا رہا ہوں، آج سے بہت 4000 پرانے سال کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ نوجوان بچے، پھر نیکسٹ سیٹرڈے آؤں گا تو میں آپ لوگوں کو ہر بندے سے پوچھوں گا تو انشاءاللہ آپ لوگ جواب دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے نکاح کرے، حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کرے، فرسٹ وائف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مگر حکمت خداوندی، حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں ہوئی۔ کھلا صاف رک کے بول رہا ہوں، اچھا ذہن میں رکھ لو۔ حضرت ابراہیم حضرت سارہ سے نکاح فرمائے، مگر ان سے ان کو بچے نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کا منشا تھا حضرت ابراہیم سیکنڈ میرج کرے، دوسری شادی کرے۔ کس سے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے دوسرا نکاح کرے آپ۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی، مگر 80 سال، بعض لوگ بولے 85، 85، بعض لوگ بولے 92، الگ الگ تاریخ کی کتابوں میں الگ الگ ایج بتائی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مگر ہوا یوں، بالآخر حضرت ہاجرہ کون سی وائف ہے؟ بولو بھائی، دوسری وائف ہے۔ ان سے آپ کو ایک بابرکت مبارک لڑکا پیدا ہوا، جن کو ہم کیا بولتے ہیں؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ ایک بابرکت لڑکا پیدا ہوا، حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اس کے چند سال بعد یا ماہ بعد یا چند سال بعد جو ہے نا حضرت سارہ، جو کون ہے؟ پہلی وائف ہے، ان کو بیٹا عطا کرا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ان کو بھی بیٹا عطا کرا، اور وہ بیٹے کا نام ہے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا سنیے۔ یہ فیملی کہاں تھی؟ سیریا میں تھی۔ سیریا مینس ملک شام، جس کو انگلش میں سیریا کہا جاتا ہے۔ اور سیریا اس پیریڈ میں اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ سیریا میں لیبنان بھی آتا تھا لگ بھگ،
फिलिस्तीन भी आता था, जॉर्डन भी आता था, मिस्र इजिप्ट के थोड़े थोड़े करीब थोड़े हिस्से आते थे होंगे। अब वो कितना आता था वो तो अपने को नहीं मालूम, मगर सीरिया इतना नहीं था जितना आज है, बहुत बड़ा था। और ये फैमिली आबाद थी सीरिया के अंदर। बाज़ लोग बोले मूसल जो इराक में है वहाँ थी, मगर बाज़ लोग बोले सीरिया में थी। ये फैमिली सीरिया में आबाद थी, ठीक है। वहाँ से ये फैमिली इधर उधर ट्रैवल करते रही, जहाँ अल्लाह का मंशा था इधर उधर ट्रैवल करते रही। हाँ, बाद में देखिए क्या हुआ, एक यूटर्न आया। ये यूटर्न सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब पहली बीवी को भी बेटा हुआ, दूसरी बीवी को भी बेटा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक यूटर्न ये आया कि अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी दूसरी बीवी को और उनके बच्चे को किसी बियाबां जगह पर ले जाकर छोड़कर आ जाइए। तो कहाँ छोड़े थे वो? मक्का। कहाँ छोड़े थे? जो काबतुल्लाह है ना आज, वहाँ पर मक्का में जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दूसरी बीवी और इस्माइल अलैहिस्सलाम को दोनों को ले जाकर मक्के में छोड़ दिए। तो एक फैमिली हट गई यहाँ से, सीरिया से हट गई ना, कहाँ पर आकर आबाद हुई? मक्के में आके आबाद हो गई, ठीक है। अब ये जो हज़रत इस्माइल मक्के में आके जो आबाद हुए, मक्के में जो रहे, बस हज़रत इस्माइल ही थे वहाँ पर, और कोई नबी मक्के में ना पैदा हुआ ना कोई आया। हज़रत इस्माइल के बाद मक्के में अगर कोई नबी पैदा हुआ तो वो आपका और हमारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। कोई नबी नहीं आया, ना मक्के को आए ना मक्के में रहे। हज़रत इस्माइल के बाद हज़रत इब्राहीम, देन हज़रत इस्माइल, देन डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चैन में बीच में नबी नहीं है कोई भी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फर्स्ट हज़रत इब्राहीम नबी, उनके बेटे हज़रत इस्माइल नबी, उसके बाद डायरेक्ट कौन आए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके आका तशरीफ़ लाए। ये तीनों के बीच में और कोई भी नबी नहीं है। इधर की चैन में हज़रत हाजरा की चैन में, दूसरी वाइफ की चैन में, और बीच में कोई नबी नहीं है। अलबत्ता फर्स्ट वाइफ जो हज़रत सारा थे, उधर की चैन सुन लीजिए। अब ये फ़िलिस्तीन में आबाद थी या अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते रहे। इधर देखिए आप, हज़रत इब्राहीम के दूसरे बेटे का नाम है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, राइट। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बड़े हुए, उनकी शादी हुई, उनको फिर औलाद हुई। उस बेटे का नाम है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। कौन है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बड़े हुए, उनकी शादी हुई, उनको फिर अल्लाह एक बेटा अता करा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। कौन है? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। इधर की चैन बढ़ रही ना, उधर की चैन कहाँ रुक गई? आके हज़रत इस्माइल पर रुक गई, क्योंकि अल्लाह का मंशा यही था, हज़रत इस्माइल की औलाद से कोई नबी नहीं आएगा, आएगा तो इमामुल अंबिया तशरीफ़ लाएगा, सरदार अनबिया तशरीफ़, और कोई नहीं आएगा। मैं आपको जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ ना वहाँ ले जाके छोड़ रहा हूँ आपको। उम्मीद है कि समझ में आ रही होंगी बात। हाँ, तो अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ, आप 2 निकाह करें, अलग अलग डिटेल है, और भी निकाह करें। और उस ज़माने में निकाह की, मैरिज की लिमिटेशन नहीं थी, अनलिमिटेड करते थे। शरीयत में क़ानून नहीं था। हमारी शरीयत में क़ानून है ओनली फॉर एक पे जो है ना, अगर ज़िंदगी गुजार दी है तो बहुत बड़ी बात है। लोग दूसरी का कहाँ चक्कर में जाएंगे? हाँ, जिसको शादी की शादी उसको तजुर्बा बहुत है, अरे बस रे भाई आगे कहाँ बढ़ी। तो ज़्यादा बच्चे होते थे। तो मशहूर ये है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत बच्चे हुए। अब सुनो, इम्पॉर्टेंट बात अब बोल रहा हूँ आप लोग। जिस तरह से कभी कभी ऐसा होता है, एक बंदे के 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम कभी कभी ऐसे होते हैं। अब सुनिए गौर से, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? इसहाक़ अलैहिस्सलाम। नहीं सुन रहे आप लोग? इसका मतलब याकूब अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इसहाक़ अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और एक नाम था, निकनेम बोलो या कुछ भी बोलो, और एक नाम था
وہ نام تھا اسرائیل. کیا نام تھا؟ اسرائیل. اسی لیے اس نام سے کبھی برا نہیں بولنا. یہ نبی کا نام ہے. یہ کس کا نام ہے؟ نبی کا نام ہے. ہاں، ایل بولے تو اللہ، اسرا بولے تو بندہ، اللہ کا عبداللہ، اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ. ایل ہبرو لینگویج میں اللہ کو بولتے ہیں. ہبرو جو لوگ آج جو نا اسرائیل کی جو لینگویج ہے نا، ہبرو اینڈ عربک لینگویج، یہ دونوں جو نا آپس میں سسٹر ہے، بہنا ہے. یہ تو جو ہے نا ہبرو لینگویج میں ایل جو ہے نا عبرانی لینگویج میں اللہ کو بولتے ہیں، اور اسرا مطلب بندہ، اللہ کا بندہ. یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام. اب اسرائیل کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں. اس میں اور ایک بات سن لیجئے. میں بولا نا ابھی آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بچے ہوئے، ان میں سے ایک بڑا بیٹا یا پھر منجلہ کوئی بھی ہو، ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا. کیا نام تھا؟ یہودا. اس کی اولاد کو بولتے یہودی. کیا بولتے؟ یہودی. اس کی اولاد کو بولتے ہیں. ہاں. اب بنی اسرائیل جو بولتے ہیں نا، بنی بولے تو سنس، بیٹے. بنی اسرائیل مطلب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے. 10 11 12 جو بھی بچے تھے آپ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یہ پوری ایک فیملی تھی. مگر یہاں اور ایک یوٹن اس وقت آیا جب ان کے بیٹے خود اپنے ہی بھائی کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ مکے کی فیملی الگ ہے. اب سمجھ رہے نا آپ؟ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. میں ادھر انشاءاللہ پھر آنے والے سیٹرڈے کو کریں گے اس کا، کیونکہ بقرعید کا موقع قریب آ رہا نا، تو مکے کو اپن بعد میں جائیں گے. ابھی اپن ادھر ہی بات کر رہے ہیں، سیریا کی، ادھر ایجپٹ کی، فلسطین کی بات کر رہے ہیں. یہ ان کے ہی بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے ایجپٹ والوں نے یا کوئی قافلہ ان کو وہاں سے نکالا، مگر لے جا کے بیچا ایجپٹ میں. یہ ایجپٹ الگ کنٹری ہے جس کو مصر بولتے ہیں. وہاں لے جا کے بیچے. حضرت یوسف جیل میں تھے، کئی سال جیل میں گزارے. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ خود حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے. مصر کے کہاں تھے پہلے؟ باولی میں تھے، کنویں میں تھے پہلے، اور اب کیا بنے؟ ہاں، ایجپٹ میں ان کو بیچا گیا چند سکوں میں. جس بازار مصر میں جس بندے کو بیچا گیا، کیا میرے رب کی شان ہے، اللہ اسی کنٹری کا اس بکنے والے بندے کو بادشاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ زیادہ ٹینشنہ چل رہے اور پرابلم حل نہیں ہو رہا تو ایسا کرو، سورہ یوسف پڑھو یوسف بابا کی بارگاہ میں بیٹھ کے. یوسف نقشبندی صاحب بیٹھے ہوئے اپنے وہاں. سورہ یوسف پڑھو یوسف بابا کی بارگاہ میں. تو جس طرح وہ کنویں سے نکل کر بادشاہ بنے نا، اس سورت کی فضیلت، اس سورت کی برکت سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکال کے آسانیوں کا بادشاہ بنا دے گا. ہاں، کہاں پڑھنا ہے؟ حضرت یوسف بابا رحمت. کون سا سورہ پڑھنا ہے؟ سورہ یوسف. سورہ یوسف میں پوری سٹوری ہے. یہ اگر کوئی کبھی بہت بڑا پرابلم آ جائے، حل نہیں ہو رہا مسئلہ، سیدھا سورہ یوسف جو ہے نا جا کے بیٹھ جانا، جمعرات کے دن بیٹھ جانا. ہاں، منگتے بن کے بیٹھتے نا تو جھولی برابر بڑھتے. ہاں، بچڑتے کہ جھولی پھیلانا ویسا. تو چونکہ دیکھو وہ سورہ یوسف جب پڑھیں گے آپ، وہ سورہ یوسف میں بار بار یوسف یوسف آتے رہیں گا، تو بار بار حضرت کا نام آتے رہیں گا. حضرت کبھی تو ایک مرتبہ کون بلا رہا بھائی بندہ آ کر، ایک مرتبہ بھی اگر نظر ڈال دیے، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اگر ایک نظر پڑ گئی تو بات بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے. اب کیا ہوا، یہ میں ادھر کی اسٹوری بھی آپ کو زیادہ نہیں سنا رہا میں آپ کو. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے. ان کے 11 بھائیاں جہاں تھے وتھ فادر، والد کے ساتھ، وہ ایریے میں پانی نہیں پڑنے کی وجہ سے قحط سالی ہو گئی. حضرت یعقوب بولے ایجپٹ میں کوئی بادشاہ بنا، جبکہ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ وہ ان کا ہی بیٹا ہے، مگر بولے نہیں تھے. تو جو نا جاؤ جا کے مدد لیو. حضرت پورے بھائیاں گئے. حضرت یوسف شایان شان کے مطابق تخت نشین ہوئے بیٹھے ہوئے. وہی بھائیاں جو ایک زمانے میں ان کو کنویں میں ڈالے تھے، سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، یوسف
جانے دو، معاف کر دو ان کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو معاف کر دیے۔ اس کے بعد بھائیوں کو بولے کہ میں وہی تمہارا بھائی ہوں، میں یوسف ہوں، اس کو تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اے لو میری قمیص لو۔ بولے بابا کا کیا حال ہے؟ بولے بابا کا کیا، بابا 40 سال سے رو رہے ہیں، آپ کی جدائی میں رو رہے ہیں، روتے روتے ان کی بینائی جا چکی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال سے اپنے بیٹے یوسف کے لیے روتے رہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی شرٹ اتارے، جبہ شرٹ کچھ بھی بولی، اتار کے اپنے بھائیوں کو دی، دے کے بولے جاؤ اس کو بابا کے چہرے پہ لگا دو۔ تو وہ لوگ شرٹ لے گئے، جبہ لے گئے اور بابا کے چہرے پر، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جبے کی برکت سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بولنا چاہتا ہوں، مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نبی کی چیز سے دوسرے نبی کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو ایک نبی کے بال مبارک سے گنہگار امت کا فائدہ نہیں ہوگا؟ ایک نبی کی چیز سے دوسرے نبی کو فائدہ ہو رہا، جبکہ نبی بیٹا ہے، اور جن کے اوپر شر ڈالا جا رہا وہ کون ہے؟ باپ ہے۔ ایک بیٹے سے باپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو ایک ابو الانبیاء، سارے انبیاء علیہ السلام کے سردار انبیاء، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، سردار انبیاء ہمارے آقا، تو ہمارے آقا کے منہ مبارک سے بھی ہم گنہگار امت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دیوانے جہاں کہیں بھی منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے تو دیوانے بھاگتے ہیں، تاکہ ان منہ مبارک کی برکت سے دعا مانگے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائے۔ جی تو یہ وہ اگر یہ بات صحیح نہیں ہوتی کہ یوز کی ہوئی چیز سے کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا، تو کیوں حضرت یوسف جبکہ وہ بیٹے، کیوں کوئی بیٹا اپنے باپ کو، معاذ اللہ نبی کوئی نافرمانی تو نہیں کرتا نا کوئی، کیوں بیٹا وہ بھی نبی میسنجر حضرت یوسف جن کے اوپر پورا سورہ ہے، وہ کیوں اپنی جو نا جبہ اتار کے جاؤ والد صاحب کو لگا دو بول کے؟ ایسا تو نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے انبیاء کرام، اولیاء کرام جو چیز یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جی یہ بزرگوں کا خاصہ ہے۔ بہرحال وہ گئے، بینائی واپس آ گئی، اور شرط دے کے کیا بولے معلوم؟ اب کے کیا کرنا، بابا کو اور پوری فیملی کو لے کے ایجپٹ کو آ جانا۔ وہ بھائیاں گئے، وہ بھائیوں میں ایک بندے کا نام کیا تھا؟ ویری گڈ، ایک بندے کا نام کیا تھا؟ یہودا۔ تو وہ پورے بھائیاں گئے، اپنے والد کو لیے، پوری فیملی کو لیے، نواسے نواسیاں، پوترے پوتریاں جتنے بھی تھے سب کو لے کے فرسٹ ٹائم حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ہول فیملی پوری آ کے ایجپٹ میں آباد ہو گئی، کیونکہ انہوں کنگ بن گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ طاقت دیا کہ وہ لوگ ایجپٹ کے بادشاہی خاندانی بن گئے وہ لوگ۔ تو ایجپٹ کے جو لوگ تھے نا ان کو تسلیم بھی کر لیے کہ بھائی آپ لوگ بڑے، حضرت یوسف کے بھائیاں ہیں، یوسف کے والد ہیں، یوسف کا کنبہ ہے، ان کی بیوی پھر بعد میں زلیخا بنے، یہ بہت بڑی سٹوری ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو عزت دیا۔ بنی اسرائیل مطلب حضرت اسرائیل علیہ السلام، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے۔ میں جب کبھی بنی اسرائیل بولا تو آپ لوگ یہ سوچ لینا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے، ان کی فیملی، بیٹے ان کے۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ایجپٹ میں عزت دیا۔ حضرت یعقوب کا انتقال ہو گیا، حضرت یوسف کا انتقال ہوگا، یہ فیملی ایسی حکومت کرتے رہی، چلتے رہا۔ مگر کیا ہوا، جب اللہ تعالیٰ تخت پہ بٹھاتا نا تو اس کی قدر کر لینا۔ بعد میں جیسے جیسے بنی اسرائیل آگے بڑھتے گئی اور کچھ لوگ اس دین کو قبول کرنے لگے تو وہ بھی اسرائیلی کہلانے لگے۔ جیسا کہ آج کوئی کافر اگر مسلمان ہوا تو کیا بولیں گے اس کو؟ مسلمان ہی بولیں گے نا۔ تو اس دور میں کوئی یہ حضرت یعقوب کا دین، حضرت یوسف کا دین قبول کر لیتا تو اس کو بھی اسرائیلی بولتے تھے۔ تو بہت لوگ جو نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کو قبول کرے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کو قبول کرے، پبلک اچھی ہو گئی۔ مگر کیا ہوا، اس اسٹیٹس کی قدر نہیں کر کے گناہوں میں پڑ گئے۔ گناہوں میں پڑتے جو نا کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ برکتیں چھین لیا۔ برکتیں جیسی چھینی گئی، ادھر لوکل ایجپشین جو تھے، لوکل ایجپٹ کے جو لوگ تھے، قبطی جو کچھ بولتے ان کو، وہ لوگوں جو نا جوش میں آ گئے، آ کے بولے ہم یہاں کے پرانے نیشنلٹی ہماری ہے پہلی، تم لوگ ادھر سے آ کے یہاں کے حکومت کرے سو، اب ہم تمہارے کو نہیں مانتے، بول کے کیا کرے۔ اب بنی اسرائیل مائنارٹی میں آ گئے،
کم ہو گئے، وہ لوگ میجورٹی میں آ گئے۔ اب وہ لوگ کیا کریں، یہ لوگوں کو ستانا شروع کریں۔ جیسا یہ لوگوں کو اتنا ستائے کہ مردوں کو مارنے لگے، عورتوں کو چھوڑنے لگے۔ گھر میں بچے پیدا ہو تو مار دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کی گورنمنٹ بن گئی۔ فرعون ایجپٹ کے کسی بھی بادشاہ کو فرعون ہی بولتے تھے، نام الگ ہوتا تھا مگر بادشاہ کو فرعون ہی بولتے تھے۔ تو فرعون بننے لگے، فرونا آنے لگے، یہ جو نا بنی اسرائیل پہ ظلم ہونے لگا، مارنے لگے، مائنورٹی میں آ گئے تھے یہ لوگ، پیٹنے لگے، ان کو ستانے لگے، وہ کرنے لگے، یہ کرنے لگے۔ ہوتے ہوتے کئی سال گزر گئے، کچھ اسرائیلی ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، یہ سب چلتا رہا۔ پھر ایک یو ٹرن آیا کہ فرعون کے خواب میں کچھ اس کو اشارہ ملا، وہ نجومیوں کو بلا کے پوچھا تو بولے تو اتنے سالوں سے جو ظلم کر رہا نا، اب اللہ تعالیٰ ایک مرد مجاہد کو پیدا کرنے والا ہے جو اتنے دنوں سے اسرائیلیوں پہ ظلم کر رہا، زیادتیاں کر رہا۔ یہ اسرائیلیوں کے اپنے گناہ الگ ہے مگر انہیں 1700 الگ ہے، فرعون بہت ستایا ہے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پیدا کرے گا جو تیرے تخت کو الٹا دے گا، اور اس بندے کا نام کیا ہے جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سمجھ رہے موسیٰ بھائی آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کس میں سے ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، تو ان کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اس کو جیسے معلوم ہوا کہ بھئی ایک بندہ پیدا ہوگا جو میرے تخت کو اٹھائیں گا، تو انہیں کیا کرا، جتنے بچے پیدا ہوئے سب کو مار دو بولا۔ مگر قسمت، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا، اور اللہ جسے مارنا چاہے اسے کوئی زندہ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ خود پلے فرعون کے گھر میں، حضرت موسیٰ خود پلے اس کے گھر میں، اس کو جس بات کا ڈر تھا۔ اچھا ایک مرتبہ فرعون کیا کرا، موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، لیتے جو نا باس تاریخ کی کتابوں میں پھڑ بول کے مارے موسیٰ علیہ السلام، اس کو گود میں لیا، چھوٹے تھے بول کے گود میں لیا، اس کو بچے نہیں تھے بھائی، نہیں تو اس کی بیوی یہ بولے کہ آسیہ نا، فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ، بعد میں مسلمان ہوئی، تو جو ہے نا اور بولے میرے بچے نہیں ہیں نا، ان کو لے لیں گے، اڈاپٹ کر لیں گے، لے لو اڈاپٹ کر لو، تو لو بچہ ذرا میں بھی گود میں لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ فرعون گود میں لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھڑ بول کے بحری مارے، ایک بات کے داؤں میں لات سے مارے یا پیر سے مارے، وہاں سے جوتے مارنا شروع کر دیے اس کو، کہاں سے، گود میں سے جوتے مارنا شروع کر دیے، سیدھا ہو جا، سدھر جا بول، تو بھی نہیں سدھرا انہیں۔ ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، نبوت کا اعلان کرا، فرعون غصے میں آ گیا۔ اب وہ پورے جادو وغیرہ جتنا بھی ہوا، انہیں جادوگروں کو بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالے تو وہ سانپ بن گیا، جب اور موسیٰ علیہ السلام کے موجودات، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں جو آئے نا، پھر یہ پوری بنی اسرائیل، اب شادیاں ہوتے گئے، بچے ہوتے گئے، فیملی بڑی ہو گئی، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہو گئے، فیملی بڑھتے گئی، لوگ بڑھتے گئے، آخر میں ان کا ظلم اتنا ہوا کہ مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایجپٹ چھوڑنا پڑا، چھوڑ کے وہ مدائن کی طرف چلے گئے تھے۔ مدائن میں جا کے وہاں نکاح کرے، کس سے نکاح کرے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کرے۔ کس کی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں ادھر وہ الگ ایریا ہے، وہ مدائن اب کدھر آتا مجھے نہیں معلوم، دیکھ کے بھائی عراق میں آتا، مدائن عراق میں آتا ہے، وہ مدائن چلے گئے تھے، وہاں جا کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہو گیا، فرعونیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے، وہ سمندر کا واقعہ ہوا، پورے فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیا، غرق کر دیا، ڈبا دیا، مار دیا۔ اب جیسے وقت بڑھتا گیا حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ ایک نبی کو پیدا کرا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ کس کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا کرا۔ پھر ایک اللہ نبی کو پیدا کرا، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کس کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیدا کرا۔ بس یہ میں اب آپ کو فلسطین لا رہا ہوں، مگر میں یہاں پر بات کو اسٹاپ کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام چھوڑ دیجیے اور ایکسپلین کروں گا کیونکہ زیادہ نہیں بولا میں، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آپ لوگ یہ لٹل چھوٹی جو ہے نا بریف انفارمیشن جو ہے نا آپ اس کو ذہنوں میں محفوظ کریے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب آئے اس کے بعد کیا ہوا، یہ فیملی پھر فلسطین کو کیسا آئی، اسرائیل یا فلسطین کو کیسے آئے، اس کے بعد کیا ہوا،
فلسطین میں پہلے کون تھے؟ اسرائیلیوں سے پہلے فلسطین میں کون تھے؟ یہ لوگ اسرائیل پہ کیسا قبضہ کرے، پھر یہ لوگوں کا فلسطین پورا ان کا کیسا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتے بڑھتے پھر یہ فلسطین کرسچنوں کے پاس کیسا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کیسا گیا، پھر وہ کرسچنوں سے مسلمانوں کے پاس کیسا آیا، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ سیٹرڈے